دیکھیے مسلمانوں، آپ کے خلیفہ کون تھے؟ یہ ہے مثال، آپ ان خلیفوں کو یاد کریں۔ یہ بادشاہت، یہ حکومتیں تھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیے ان کی تاریخ پڑھیے، جس کو گورنر ہوتے ہوئے 600 اونٹوں پر اس کا تجارت کا سامان جاتا تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا اس نے سب کچھ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا، اور اپنی بیوی کا زیور بھی فاطمہ کا اس نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا۔ دیکھیے مسلمانوں، اب جب عید آتی ہے تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ بچوں کے لیے کپڑوں کے لیے ہمیں کچھ پیسے تو دے دو۔ انہوں نے کہا جی پیسے تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ گھر کے اندر بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کی حکومت کرنے والا، جس کی لاہور کے اندر، لاہور تک حکومت ہے، استنبول اور فرانس تک حکومت ہے اس کی، بیت المال کے اندر خزانے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن دیکھیے، کہا بیوی کو کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے کپڑے لا کر دوں؟ تو بیوی جو فاطمہ تھی، جو بہت بڑے گھرانے والی تھی، لیکن اس نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایڈوانس تنخواہ لے لیں، تو میں کام کر کے، مزدوری کر کے، تھوڑے تھوڑے کر کے وہ اپنا گھر چلا لوں گی، گزارا کر لوں گی 1 مہینے کے لیے، لیکن بچوں کو کپڑے مل جائیں۔ مگر یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات مناسب ہے کہ یہ میں کوشش کرتا ہوں۔ جب وزیر خزانہ مزاحم کے پاس عمر بن عبد العزیز جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے۔ سنیے مسلمانوں، سنیے، آگے سے اس وزیر خزانہ مزاحم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ آپ اسی طرح واپس آ گئے۔ یہ ہے بادشاہ۔ اگر ہوتا یہاں ہمارے اس دور کا تو وہ وزیر اعظم اس کو الٹا لٹکا دیتا کہ تو مجھے انکار کر رہا ہے پیسے دینے کے لیے، لیکن نہیں، خاموشی سے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، پیسے نہیں ہوئے۔ لیکن جب عید پڑھانے گئے تو جب دیکھا کہ رشتہ داروں کے، چچاؤں کے، بھائیوں کے خاندان ملنے کے لیے آ رہے، ان کے بچے بھی، سرداروں کے بیٹے آ رہے بڑے بڑے، اور ان کے بیٹے بھی ملنے کے لیے باپ کو جاتے ہیں، باقیوں نے پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سوٹ خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بچوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں دیکھیے، جب انہوں نے اپنے بچوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیٹا آج تمہیں گلہ تو ہوگا مجھ سے کہ میں نے تمہیں عید پر کپڑے نہیں لے کر دیے، تو آگے سے ان کا ایک بیٹا تھا عبد الملک، انہوں نے کہا بابا جان ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے عوام کے پیسے سے ڈاکہ نہیں ڈالا، آپ نے اپنے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں بے شک سوٹ نہیں لے کر دیے، آپ نے خود بھی جہنم سے بچے ہیں اور ہمیں بھی جہنم سے بچایا۔ یہ ہے بادشاہ، یہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ دیکھیے پھر اسی عید کے دن گھر آتے ہیں، آ کر دیکھا تو دیکھیے مسلمانوں، آگے سے بچیاں جب ملنے کے لیے دیکھا کہ بیٹیوں کو ملنا ہے تو انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے، منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیا ہوا ہے؟ میری بچی ہیں، میں آیا ہوں، اب پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انہیں پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، بچیاں آج مجھے ملنے نہیں آئی اور منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اے مسلمانوں، یہ دیکھو، یہ ہے حکومت کرنے والا مسلمانوں کا امیر، یہ ہے بادشاہ سلامت، یہ ہے مسلمانوں کا فخر، یہ ہے مسلمانوں کا صحیح معنی کے اندر خلیفہ امیر المومنین۔ آگے سے فاطمہ جو ان کی بیگم تھی، اس نے کہا کہ آج عید کے دن بچیوں نے پیاز کھا کر گزارا کیا ہے،
تو اسمیل کی وجہ سے، چونکہ آپ کو اسمیل سے ذرا تھوڑا سا نفرت ہے، اس لیے انہوں نے منہ پر کپڑا رکھ لیا تاکہ آپ برا محسوس نہ کریں۔ لیکن آج بچیوں نے عید کے دن مسلمانوں پیاز کھا کر اپنا وقت گزارا کیا ہے، لیکن دیکھو پھر جب دنیا سے جانے لگے، اپنے غلام سے کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا چہرہ دیکھنا کہ کعبے کی طرف ہے یا کعبے سے مڑ گیا ہے، کیونکہ پہلے جو بادشاہ تھے وہ بھی تہجد پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ظلم کرتے، لوٹتے تھے مال، عوام کا خزانہ لوٹتے تھے، لیکن ان کے چہرے کعبے سے مڑ گئے تھے، قبلہ سے مڑ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دیکھنا کہیں چہرہ مڑ تو نہیں گیا؟ تو اس نے جب دیکھا قبر کے اندر اتارا گیا تو مسلمانوں سنو، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہے، اور ایسے چہرہ ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے دربار کے اندر وہ کیسے سرخرو ہو کر جا یا حکمرانوں سبق سیکھو، مسلمانوں یہ ہے حکمران، قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہے ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا۔ قوم کی امانت کے اندر جو خیانت کرتا ہے وہ حکمران نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو پڑھ کر اپنی تاریخ کو یاد کرو اور ایسے لوگوں کو چناؤ کرو جو تمہاری امانتوں کی، تمہارے ملک کی حفاظت کرے، جس پر پوری قوم کو، پوری امت کو فخر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔